بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ اس سے پہلے کچھ لوگ عرب میں سے وہ یمن میں آئے تھے مسافر بن کر۔ انہوں نے کنیسہ کے قریب، ایک روایت کے مطابق انہوں نے کنیسہ کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ چلائی۔ وہ آگ جلتی رہ گئی، آگ زیادہ ہوئی، کنیسہ کو لگ گئی، جس سے بہت اس عمارت کو نقصان ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ کسی عرب میں سے کسی شخص نے اندر گندگی پھیلا دی، آلودگی پھیلا دی کنیسہ کے اندر۔ تو دونوں روایتیں ہیں۔ بہرحال جب یہ معاملہ ہو گیا تو جب ابرہہ کو معلومات ہوئیں، پتہ چلا کہ کسی قریشی نے کیا ہے یہ معاملہ، اس نے کہا کہ میں اب کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں اب بیت اللہ کو منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا۔ اس نے تیاری شروع کر دی۔ عرب والوں کو بھی کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح کا اس نے فیصلہ کیا ہے، یہ بیت اللہ کو گرائے گا۔ تو یمن کے اندر جو عرب لوگ تھے وہ ایک شخص کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے۔ اس شخص کا نام تھا ذو نفر۔ اس شخص نے قیادت کی، اس نے کہا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ جب اس کا لشکر نکلنے لگا، تیار ہو گیا، تو ذو نفر جو قیادت کر رہا تھا عربوں کی، اس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی۔ اس نے اس کو شکست دے دی، ابرہہ نے اس کو شکست دے دی اور ذو نفر کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ پھر آگے یہ چلے، قافلہ یہ ان کا ابرہہ کا آگے چلا۔ جب شاہ حبشہ کو اس نے خط لکھا تھا، بلکہ اب جب منہدم کرنے کے لیے نکلنے لگا تھا یہ بیت اللہ کو، جب اس نے لشکر تیار کر لیا تھا ابرہہ نے، تو اس نے شاہ حبشہ کو خط لکھا، پہلے اس سے اجازت مانگی۔ اس نے اس وقت اپنا ایک ہاتھی بھیجا جو بہت عظیم الشان ہاتھی تھا، جس کے اندر وہ صفات تھی کہ اس جیسا ہاتھی پوری دنیا میں اس وقت نہیں تھا۔ وہ بہت طاقتور اور مضبوط تھا۔ اس کا نام تھا محمود، اس ہاتھی کا نام تھا محمود، کیونکہ اس کے اندر کئی صفات تھی اور اس لیے اس کا نام محمود رکھا ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ 7-8 ہاتھی اور بھی بھیجے، اس غرض سے کہ وہ بیت اللہ کو جب گرائے گا تو ان سے کام لے گا، ہاتھیوں سے کام لے گا۔ کس طرح کام لے گا کہ ستونوں کے ساتھ، بیت اللہ کے ستونوں کے ساتھ زنجیریں ڈالے گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈال کر مخالف سمت میں چلا دے گا اور بیت اللہ خود منہدم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ لے کر گیا ساتھ ہاتھیوں کو۔ بہرحال جب ان کا لشکر تیار ہوا تو ذو نفر کی قیادت میں جو عرب کا قافلہ تھا اس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی۔ اس نے ابرہہ نے اس کو شکست دے دی۔ پھر آگے چلتا گیا یہ قافلہ اس کا، آگے قبیلہ خیثم کے مقام پر جب یہ پہنچا تو قبیلہ خیثم کے سردار نفیل بن حبیب، اس نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کا راستہ روکیں گے، اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو جب یہ اس کے مقام پر پہنچا، اس کے ساتھ بھی جنگ ہوئی، لیکن عرب والے جو ہیں ناکام رہے، شکست ہو گئی ان کو۔ ابرہہ جو ہے وہ ان پر غالب آ گیا۔ اس نے ان کے سردار جو تھے نفیل بن حبیب، اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو قتل نہیں کیا کہ اس سے آگے راستے کی معلومات اس سے لیں گے، اس لیے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر چلتے گئے آگے، طائف کے مقام پر جب پہنچے تو طائف والوں نے اپنا بت خانہ وہاں پہ ایک بنا لیا تھا، جس لات کے نام سے، بت کا نام ہے لات، اس کے نام سے ایک بہت بڑا بت خانہ انہوں نے بنایا تھا۔ تو طائف والے کہتے کہ اگر یہ ہمارے اس بت خانے کو نہیں گرائے گا تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اگر یہ صرف بیت اللہ کو گرانے آ رہا ہے، ہمارے بت خانے کو کچھ نہیں کہتا، تو پھر ہم اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اور انہوں نے طائف والوں نے اپنا معاہدہ کر لیا اس کے ساتھ، ابرہہ کے ساتھ، اور اس کو اپنا ایک سردار بھی دیا، کہا کہ ہم آپ کو ایک سردار دیں گے اپنا، ابو رغال، جس کو ساری معلومات ہوں گی راستوں کی، اور وہ آپ کی مدد بھی کرے گا، رہنمائی بھی کرے گا۔ تو ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، میں بت خانے کی طرف نہیں آؤں گا، میں تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ معاملہ طے پہ آ گیا، ابو رغال اس کے ساتھ ہو گیا، یہ قافلہ چل پڑا۔ اب یہ
قافلہ جب چلا مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچا، بیت اللہ کے قریب ہی تھا، مغمس کے مقام پر، مغمس مقام ہے، وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پہ عرب والوں کے، مکہ مکرمہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ انہوں نے ان اونٹوں پر حملہ کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے اندر، ان اونٹوں کے اندر، جو قریش کے سردار عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں، ان کے 200 اونٹ تھے، وہ بھی گرفتار کر لیے گئے۔